انداز عمرو، میں آج آپ کے سامنے ایک کہانی رکھنے جا رہا ہوں، دو ملاقاتوں کی، بلکہ 2.5 ملاقاتیں کہہ دیں، 2 ملاقاتیں تو بڑی ملاقاتیں اور ایک چھوٹی ملاقات، لہذا 2.5 ملاقاتیں۔ ان ملاقاتوں کا جو نتیجہ نکلا ہے، اس نتیجے نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کی سیاست کو۔ عمران صاحب پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے حوالے سے جو پلاننگ کر رہے تھے، اس پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ بڑے جو ہیں وہ سیاست کے بڑے کھلاڑی، انہوں نے متحرک ہو کر عمران خان صاحب کو چاروں شانے چت کر دیا۔ بڑے کھلاڑی پاکستان کی سیاست کے، آصف زرداری، اور پھر ان کو فالو کرتے کرتے ان کے پیچھے چلنے والے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، جو الیکشن کے بعد لگ رہا تھا کہ وہ سیاست کے 12ویں کھلاڑی بن گئے ہیں، اب وہ سیاست کے مرکز و محور بن چکے ہوئے۔ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے، اور آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان سے پہلے رام کر لیا۔ یعنی عمران خان اس سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی لالچ دے کر، کوئی سیٹیں دے کر، کوئی مستقبل کی کوئی وعدے وعید کر کے مولانا صاحب کو اپنے ساتھ ملا لیتے، آصف زرداری صاحب نے صرف 2 ملاقاتوں کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ عمران خان سے مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کر لیا دور۔ آصف زرداری صاحب نے 2-3 روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی، پھر مولانا صاحب ان کے پاس چل کر گئے، اور پھر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملاقات کرنے گئے مولانا فضل الرحمان سے۔ ان ملاقاتوں کے اندر کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو پوری کی پوری کہانی مصدقہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان دونوں ملاقاتوں سے پہلے ایک اور ملاقات ہوئی، اور وہ ہوئی چودھری شجاعت سنگھ صاحب کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چودھری شجاعت سنگھ صاحب کی عیادت کے لیے لاہور چل کر آئے، ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور بعد میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہمارا 12 سال کی لڑائی ہے نا، 12 سال ہو گئے ہمیں، اور جس طرح کی گالم گلوچ ہوئی ہے تو وہ جلدی تو ہمارا کوئی نبھا نہیں ہو سکتا، ہم کوئی ایک دوسرے کے قریب بہت جلدی نہیں آ سکتے، مذاکرات، سیاست میں دروازے کھلے ہوتے، تو میں نے دروازے کھولے ہوئے سب کے لیے، یہ کہہ کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جھنڈی دکھا دی۔ اس سے پہلے آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب ملنے گئے تو اس سے چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کر، اور انہوں نے یہ کہا تھا، پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں، ہم اپنے پارٹی کے فورم پر، اپنے پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء اسلام فے کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی تحریک خود چلائیں گے، ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ٹھینگا تھا عمران خان صاحب کو، دونوں ہاتھوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے دریائے سندھ کی اس پار بیٹھ کر عمران خان کو دیا، اور اس پار عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ڈیرہ غازی اسماعیل خان، اور ادھر میاں والی عمران خان صاحب بے شک بیٹھے اڈیالہ جیل میں ہوئے ہیں، لیکن بہرحال دریا کے اس پار وہ ہیں، دریا کے اس پار یہ ہیں۔ تو مولانا صاحب نے عمران خان صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کر ٹھینگا دکھا دیا۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب ان کے پاس چل کر گئے۔ اب ان ملاقاتوں میں کیا ہوا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو تقریباً کامیاب کر چکی ہوئی تھی، یعنی نمبر شو ہو چکا ہوا تھا، اور اس دوران پھر شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاعت سنگھ صاحب کے پاس جا کر ملاقات کی تھی، اور ان سے ہاتھ مانگا تھا پرویز الہی کا کہ جی پرویز الہی آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو پنجاب کی وزارت سے اعلیٰ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو زرداری صاحب آپ تو زبان کے پکے ہیں، ہمیں شریف برادران پر یقین نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی ہم سے وعدے کیے تھے لیکن ان پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، اگر وہ ان کی گارنٹی آپ دیں تو ہم اس بات پر سوچ سکتے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب گئے، یہی بات چودھری برادران نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کی، پھر دونوں گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم نے ان سے بات کر لی ہے۔ اس دوران انہوں نے شریف برادران کے ساتھ ملاقات کر لی، شہباز شریف کے ساتھ، اور نواز شریف کے ساتھ جو ہے فون پر بات چیت کر لی انہوں نے لندن۔ انہوں نے کہا کہ ڈن، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ڈن ہو گیا ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب آپ کے پاس چل کر آئیں گے، آپ کے ساتھ سارے معاملات وہ طے کریں گے، جو وعدے کریں گے وہ میں پورے کروں گا۔ بالکل اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ نے جو پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کا
کے لیے جو شرائط عائد کی تھی ان میں پیپلز پارٹی کی گارنٹی شریف برادران سے مانگی گئی تھی، شہباز شریف صاحب سے اور مولانا صاحب سے، کہ یہ پیپلز پارٹی والے نا وہ وہاں پر بات کر کے مکر جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے، تو ان کی گارنٹی آپ، انہوں نے کہا ٹھیک، وہ ان کے گارنٹیئر بنے، وہ ان کے گارنٹیئر بنے، معاملات طے ہو گئے۔ وہ الگ بات کہ پرویز الہی صاحب نے بعد میں ڈچ کیا اور اس کا ابھی تک وہ خمیازہ بھگت رہے۔ بالکل اسی طرح کی سچویشن اب آپ ذرا دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب چل کر جاتے ہیں ایک بار دو بار، پھر شہباز شریف صاحب جاتے ہیں ان کے پیچھے، پھر آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے کے پاس چل کر جاتے ہیں، پھر شہباز شریف چل کر جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو آتا ہوں، یہ سارا میں نے جو بتایا نا ساری پس منظر، اب میں آتا ہوں جو ملاقاتوں کے اندر ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں چاہتی ہیں آئینی پیکج، آئینی ترامیم، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس میں ججز کی تقرر کا طریقہ کار ہے، اس میں پارلیمنٹ کو ججز کے تقرر میں زیادہ اسٹرانگ بنانا یا پارلیمنٹ کا زیادہ بڑا حصہ رکھنا، اختیار رکھنا پارلیمنٹ کا، اور بھی بہت کچھ، وہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے لیے آئینی ترمیم ہونی ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا معاملہ ہی نہ چھیڑا جائے، ججز کی تعداد بڑھانی ہے وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو جائے گی، اس کا بل شل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، ایک آ گیا ہوا ہے، لیکن یہ سارا آئینی پیکج۔ اب آئینی پیکج کے لیے ابھی آج جو پوزیشن ہے، میں مخصوص سیٹوں کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آج جو پوزیشن ہے حکمران اتحاد کے پاس 210 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، وہ بھنڈر صاحب والی آ گئی نا، ذوالفقار بھنڈر صاحب والی، وہ جو کل الیکشن کمیشن نے ریکاؤنٹنگ کر کے اور پی ٹی آئی کا ایک اور وکٹ اڑا دی، وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کا، تو 210 ہو گئے۔ سینٹ میں کوئی 53 ارکان ہیں حکمران اتحاد کے پاس، تو سینٹ میں ان کو مزید 11 ارکان چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سینٹ میں 5 ارکان ہیں، قومی اسمبلی میں 8 ارکان ہیں، حکومت کو قومی اسمبلی میں 224 چاہیے، تو 8 تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے آ جائیں گے، تو 6 باقی، شاید الٹی گنتی شروع ہو گئی نا، تو پھر شاید گنتی میں 6 اور فارغ ہو جائیں پی ٹی آئی کے، تو حکومت جا رہی ہے تیزی کے ساتھ آئینی پیکج کی طرف، تو اس کے لیے حکومت اپنا نمبر پورا کرنا چاہ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کر کے اس کا اعلان ایک طریقے سے کر دیا، اور مولانا صاحب کے راستے ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے سگنل دے دیا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ مل سکتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ مولانا صاحب کے گریونسز ہیں اور جائز گریونسز ہیں کہ ایک اتحاد تھا، ایک اتحاد میں ہم تھے، آپ دونوں نے تو اپنے معاملات طے کر کے ایک وفاق میں آ گئے، پنجاب میں آ گئے، ایک سندھ اور بلوچستان ایک نے لے لیا، مجھے کیا ملا؟ مجھے تو آپ نے صدر بنانے کے لیے کہا تھا نا، نون لیگ کو کہا کہ مجھے تو آپ نے صدر بنانے کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا، صدر بننا تو دور، آپ نے تو پوچھا تک نہیں، سارے معاملات آپس میں طے کر لیے، جو آصف زرداری صاحب کو دینا تھا ان کو دے دیا، ان سے جو لینا تھا ان سے لے لیا، میرے پاس کیا آیا؟ تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ آئیں، ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، آپ کو جو چاہیے ہم دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے زرداری صاحب کو کہا کہ جی آپ کے پاس ہے کیا مجھے دینے کو؟ سندھ میں تو آپ مجھے کچھ دے نہیں سکتے، وہاں ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہے کچھ، کے پی کے میں آپ نہیں ہیں، پنجاب میں آپ نہیں ہیں، مرکز ہے وہاں پر آپ نہیں ہیں، تو مرکز میں اگر میں کچھ آپ سے لوں، یا جو مجھے پولیٹیکل جو وعدے میرے ساتھ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، تو وہ آپ چلیں، آپ پر میں اعتبار کر لیتا ہوں، شریف برادران پر اعتبار کیسے کر لوں؟ سیم پوزیشن جو پرویز الہی صاحب والی تھی، ان پر اعتبار کیسے کروں میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے زرداری صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ بات کریں، ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں، ایک سیکوینس دیکھیں، آصف زرداری صاحب کی ہر ملاقات کے بعد شہباز شریف جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ملاقاتیں ہوئی، اور آج شہباز شریف صاحب گئے، مولانا صاحب نے جن تحفظات کا اظہار آصف زرداری صاحب کے سامنے کیا، ان تحفظات کا اظہار مولانا صاحب نے کر لیا شہباز شریف صاحب کے سامنے۔ اب مولانا صاحب نے کیا مانگا، انہوں نے کیا آفر کیا، اس پر کوئی ابھی چیز طے، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ابھی۔ تحفظات کہ جی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، سندھی میں کہتے ہیں جٹ کی، آپ نے میرے ساتھ جٹ کی ہے، میں آپ کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتا، پہلے اب بات کریں آگے۔ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے تو کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے، کسی صورت نہیں جائیں گے۔ تو ظاہر جب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے،
یا تو مولانا صاحب اپنی تحریک اپنی جماعت کے طور پر اپوزیشن میں کا حصہ رہیں گے اور اپوزیشن کے طور پر جلسے وغیرہ کرتے رہیں گے، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ کے جہاں حکومت کو ضرورت ہوگی وہاں حکومت کو سپورٹ کریں گے، اور پھر سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مطلب کہیں ڈپٹی کمشنر لگوا لیا، کہیں کمشنر لگوا لیا، کہیں مطلب بہت کچھ ہوتا ہے۔ اتنی گنجائش ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں، اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے ایم این ایز، مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے اپنے دوست ایم این ایز کے ذریعے، دوست وزیروں کے ذریعے اپنے حلقوں کے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی پی ٹی آئی کے اس دور میں بھی جب پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیر عتاب ہیں، ان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کی طرف ان کا ٹلٹ ہو چکا ہوا ہے۔ وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، فی الحال اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جا رہے اور پالیسی ٹو پالیسی حکومت کی حمایت اور مخالفت کر سکتے ہیں مولانا صاحب۔ اب مولانا صاحب نے جب پی ٹی آئی کو جھنڈی کرا دی، یا پی ٹی آئی کو نظر آ گیا کہ مولانا صاحب ہمارے ایجنڈے کے مطابق ہمارے ساتھ نہیں چل رہے، تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی مولانا صاحب نے ہم سے 2 سینٹ کی سیٹیں مانگی۔ بھئی 2 سینٹ کی سیٹیں مولانا صاحب اتنے کچا نہیں کھیلتے۔ 2 سینٹ کی سیٹوں کے لیے وہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، جائیں 9 مئی والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، فیض حمید والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، تو مولانا صاحب اتنی کچی گولیاں انہوں نے نہیں کھیلی ہوئی۔ تو پی ٹی آئی کا یہ پروپیگنڈا بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب وہ پی ٹی آئی والے پھر وہی راگ آلاپیں گے، مولانا ڈیزل کی پرمٹ میں بک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مولانا کے خلاف انہوں نے اچھا خاصا اگلے 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے۔ اب کیونکہ جو چیز تحریک انصاف والے اپنے ٹویٹر ہینڈلز پر رکھیں تو اس سے بھی بات بہت سمجھ آ جاتی ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ ٹویٹ کیا ہے ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب نے۔ اظہر صدیق صاحب تحریک انصاف کے گوٹے انہوں نے لکھا ہے جی، ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی، ہو سکتا ہے کسی صحافی کی خبر ہے، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر رکھی۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات کے بعد ون آن ون ملاقات بھی ہوئی۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت میں شامل ہونے سے معذرت کر لی۔ دھاندلی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ آئندہ دھاندلی نہیں ہوگی، ذمہ دار لوگ گارنٹی دیں، مولانا فضل الرحمان کا موقف۔ آصف زرداری کے بعد وزیر اعظم بھی مولانا فضل الرحمان سے مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، دروازے کھلے ہیں، تحفظات سنے گئے ہیں، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور آپ کس طرح ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ مولانا صاحب نے بھی اس پر اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے، اس پر بھی انہوں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی سوائے اس کے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اگر آئندہ کے لیے آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہ سب میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو سارا کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مرکز و محور بن گئے پاکستان کی سیاست کے۔ آصف زرداری صاحب نے ان کو تقریباً منا لیا ہوا ہے۔ نون لیگ سے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو نظر آ جائے گا کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے اس پر وہ عمل کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب آئینی پیکج میں بھی ساتھ دیں گے، اور مولانا صاحب کچھ امپورٹنٹ پالیسیز میں حکومت کے ساتھ ہوں گے، بے شک اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔